اگر اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اخلاص، نام و نمود کا جذبہ نہیں ہے، دکھاوے کا جذبہ نہیں ہے، یہ دماغ میں نہیں ہے کہ لوگ جو ہے مجھ کو بڑا پکا مولائی کہیں، لوگ مجھ کو بہت پکا عاشق علی کہیں، یہ سب جذبہ اگر نہیں ہے تو سنیے عشق علی کیا کرتا ہے۔ صلوات اچھا، میں بیٹھا ہوں، میرا رخ دروازے کے سامنے ہے، آپ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، تو میری نظر تو ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں نا۔ صحابہ کرام ہیں، رسول اللہ ہیں، رسول اللہ یہ بیٹھے ہیں، اصحاب کرام تشریف فرما ہے، تب تک نبی کی نگاہ ہو گئی، سنیے بہت مزیدار ہے، فرماتے یہ آج اس نے جو عمل کیا ہے، اگر اس کا ثواب دنیا کے جہنمیوں پر بانٹ، گناہگاروں پر بانٹ دیا جائے، سب جنتی ہو جائے گا۔ اگر کوئی اس ٹائپ کی بات ہے تو فطری بات ہے کہ پبلک مجھے کون ہے کس کا معاملہ ہے، تو دیکھا ایک آدمی آم سے چلا آ رہا ہے، کپڑے وپڑے سے نہ کوئی ہائی فائی، نہ آئی ایس، نہ بی سی ایس، نہ کروڑ، تو یہ معمولی سا آدمی۔ اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں دماغ میں عجیب طرح کا خط ہوتا ہے، سمجھا، اور خاص کر کے حضرت کے معاملے میں تو ان کے زیادہ جو پوری ہوتی ہے، تو ایک ساتھ اٹھ کے کہتے ہیں نہیں یار یہاں ہو، کیا کر لے تم نے آج کیا کیا؟ میں کہے کیوں؟ میں تمہارے لیے رسول اللہ نے ایسا ایسا کہا، کچھ تو نہیں کیا، بلکہ جو روز کرتے تھے وہی آج ڈھنگ سے نہیں ہوا۔ اچھا یہ بتاؤ روز کیا کرتے تھے؟ کیا تم نے یہ حدیث سنی ہے کہ نہیں؟ نبی نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا۔ تو میں نے سنا، تم لوگ سن کے کہا، میں روز اس پر عمل کرتا ہوں، اپنے گھر سے نکلتا ہوں، امیر المومنین کی بارگاہ میں جاتا ہوں، زیارت کرتا ہوں، پھر کام پر جاتا ہوں۔ کل اتفاق سے لیٹ ہو گیا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ادھر جاتا ہوں تو کام پر لیٹ ہو جاؤں گا، اور اگر سیدھے ادھر جاتا ہوں کہ روز کی عبادت کیا کریں، جائیں نہ جائیں، جائیں نہ جائیں۔ پھر دماغ میں خیال آیا کہ پیغمبر نے نگاہ ڈالنے کو کہا ہے، النظر الی وجہ علی، نبی نے یہ تھوڑی کہا جاؤ بیٹھو سلام کرو ہاتھ چھوڑو، نبی نے تو خالی کہا النظر دیکھنا، تو آج ادھر نہیں جاؤں گا، نگاہ تو دور سے دیکھ سکتی ہے، تو میں اس سائڈ سے گزرا، جلدی میں تھا، ایک نگاہ علی کے چہرے پہ ڈالتا نکل گیا ہے، روز جاتا تھا بیٹھتا تھا، پیغمبر نے اس کا ثواب نہیں بتایا، ایک محبت کے نگاہ علی کی طرف ڈال دی دور سے، اس نگاہ کا ثواب نبی نے کہا اگر یہ بانٹ دیا جائے سب بہشتی ہو جائے۔ مگر وہ بات وہی ہے بھیا، دیکھنے سے بچو، وسیع حسن صاحب، نام و نمود سے بچو، دکھاووں سے بچو، مکاری سے بچو، پہلے بیت کو یہ سب پسند نہیں ہے، جو کرو اخلاص کے ساتھ کرو، جو کرو ہمارے لیے کرو۔ ہم لوگ تو آج بہت مزے میں ہیں، ہم کو یہاں جمعے کے لیے آنا ہوا تو وہ صاحب پپو بھائی بھی پہنچ گئے، جو ہے وہ 10:15 بجے، تو رضا بھائی بھی ہیں، تو بڑے صاحب اس کے ساتھ لائے گئے، اور پہنچتے ہی چائے بھی مل گئی ہے۔ یہ حیدرآباد کا لائے ہیں تو وہ صاحب فیض آباد سے فلائٹ پر بیٹھے، تو آج ہم لوگوں کو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن جو پرانے طلباء تھے، علماء تھے، انہوں نے بڑی اذیتوں سے دین سیکھا ہے، تب ہم تک یہ دین پہنچایا ہے۔ خدا ان کی قبروں پر رحمت نازل کرے۔ شاید اگر کسی وقت موقع ملے نا، اپنے ان بزرگوں کی داستانیں آپ کو خدمت میں نقل کروں تو آدمی کے ہوش ٹھکانے ہوں گے۔ یا یہ جو لوگ جو مراجع تقلید اور علماء کو ہونگی بونگی باتیں کرتے ہیں نا، حالانکہ میں ان کی بھی غلطی نہیں دیتا، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان بزرگوں نے کیا کیا، اس کو بھی شاید ہم ہی لوگ جو ہے ذمہ دار ہوں گے کہ ہم فوراً جو ہے لڑنے کے موڈ میں آ گئے، ہم نے بتایا نہیں کہ ان بزرگوں کی خدمات کیا ہے۔ صلوات تو
زیارت پڑھتا ہے، پھر اپنا دن بھر کے دروس کی ذمہ داری. اس نے جو ہے وہ کسی سے قرض نہیں دیا تھا. غریب طالب مراجے کے پاس قوم دیکھیے، جب قوم غریب ہوگی تو مرجع بھی غریب ہوگا. قوم کے پاس پیسہ ہوگا تو لوگوں کے پاس بھی ہوگا. سیدھی بات. تب قوم کے حالات ہی بہت اچھے نہیں تھے. اور ایک زمانہ تو وہ تھا کہ یہاں سے مرحومہ جو ہے بہو بیگم صاحبہ، ان کے یہاں سے جہاں پیسہ جاتا تھا نجف میں طلبہ کو شہریہ تقسیم کیا جاتا تھا. مرحومہ قاسم ابوالحسن اصفہانی، تو بڑی غربت کا دور تھا. تو اب گاؤں سے جو ہے وہ کوئی قافلہ آیا، باپ نے کچھ بھیج دیا. اب اتفاق کچھ ایسا کوئی کارواں نہیں آ پایا، پیسہ ہے نہیں، تو کچھ ضروریات تو ان سے لے لیا بھائی. وہ کافی دن ہو گیا. تو ایک دن وہ آئے کہنے بھیا میرا قرضہ واپس کر دیجیے. اس نے کہا یار کوئی کارواں آیا نہیں، رکو تو گاؤں سے کوئی قافلہ آئے گا، والد صاحب کوئی بھیج. کہا نہیں دیکھو. اچھا وہ بھی آدمی مومن تھا، اس کو قرضے سے نجات دلانا چاہتا تھا، اس لیے کہ بہت خطرناک چیز ہے. ابھی حاصل ہاشم والا قصہ خطبے میں عرض کیا جا چکا. تو اس نے کہا نہیں بھائی بہت دن ہو گئے، قرضہ آپ دے دیجیے. کہا نہیں ہے بھائی تھوڑا. کہا نہیں ہے تو ایک صورت ہے. کیا؟ کہ روز تم جاتے ہو نا امیر المومنین کی زیارت کو. کہا ہاں. کہا تو ایک زیارت دے دو، میں اپنا پیسہ معاف کر دیتا ہوں. وہ بھی سمجھدار آدمی تھا. کہنے لگا یار پیسہ تو ہاتھ کی میں نے، آج اس کے پاس ہے کل اس کے پاس ہے پرسوں اس کے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا جس کی جیب کٹ گئی، سمجھے آپ. اب ان سے مانگ کے ہم کو آنا پڑا، بڑی تکلیف ہوئی. سال بھر کے بعد آدمی ہنس ہنس کے سناتا ہے نا میری جیب کٹ گئی تھی، کوئی تکلیف نہیں. تو پیسہ ویسا تو یہ آتا جاتا رہتا. لیکن اگر زیارت کھاتے سے نکل گئی تو یہ قبر میں جو ہے وہ کام دینے والی، صراط میں کام دینے والی. تو اس نے کہا بھائی صاحب آپ مجھ کو مہلت دے دیے، میں انشاءاللہ ادا کر دوں گا. تو اس نے کہا آج آپ کو کر نہیں کرنا، یا پیسہ بولیے یا تب تک اس کو یاد آ گیا ایک زیارت. اس کو ان کے خیال میں کوئی اوقات نہیں تھی. وہ کیا ہے، یہ روز آنا چاہتے تھے زیارت کو، غریب آدمی. اچھا جاڑوں کے زمانے میں پانی ٹھنڈا، تو گھروں میں عام طور سے سسٹم نہیں ہوتا تھا گرم پانی کا. تو وہ ایک حمام ہوتا تھا، لوگ جاتے تھے 5 روپے دیا نہا کے چلے آئے. تو اب آنکھ کھلی معلوم ہوا غسل واجب ہے. اب کیا کریں، جیب میں پیسہ نہیں ہے. حمام دن ہوگا، جا کے کہیں گے ڈاکٹر صاحب 5 دینار دے دیجیے غسل کر لوں. تو نماز تو ہم تیمم کر کے پڑھ سکتے، حرام کا کیا ہو، نہیں جا سکتے نا. بہت بیچارہ نماز پڑھی مگر ٹینشن میں، یار آج زیارت قضا ہو جائے گی. روز جاتے تھے روز جاتے. آخر میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا، دل نہیں مانا، نکل آیا. اور آ کے سڑک پہ سامنے کھڑا ہوا حرم کے، دور سے گنبد دکھ رہی ہے نا. اذا مولا آپ میری حالت جانتے ہیں، آج میں آپ کی بارگاہ میں نہیں آ سکتا. اے مولا میرا یہیں سے سلام دے دو. اب پتہ نہیں السلام علیکم یا امیر المومنین کہا، یہ ہم لوگ کہتے سلام مولا، مگر کچھ کہہ کے چلا ہے. اب جب اس نے دباؤ بنایا پیسہ یا زیارت، تب تک اس کو یہ سڑک چھاپ زیارت سڑک تو بڑے کھانا سلام یا علی، یہ سڑک چھاپ زیارت یاد آ گئی. ان کے خیال میں اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن قانوناً زیارت تو کہی جائے گی نا. تو ایک لفظ السلام علیکم یا امیر المومنین زیارت. کہنے لگا پکا؟ کہاں پکا. کہا تو ٹھیک میں نے ایک زیارت آپ کو دی. اس نے کہا چلیے ٹھیک جائیے، میں نے بھی اپنا قرض معاف کیا. رات کو سوئے، معلوم ہوا تمام زیارتوں میں مقبول ترین زیارت ہاتھ سے نکل گئی ہے. وہ کس بنا پر ہے؟ بہت ٹوٹے دل کے ساتھ، وہ اخلاص کے ساتھ. سمجھ گئے؟ اللہ کے یہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی. عمل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے، کمیت سے بحث نہیں ہے. یہ پوری دنیا بیس کر رہی ہے عشق اہل بیت. اس کا وجود بھی محبت کی بنیاد پر ہے، اس کی بقا بھی بولیے محبت
کی بنیاد، لولا کلمہ خلقت الافلاق، آپ نہ ہوتے میرے حبیب میں کچھ پیدا نہ کرتا، تو اس کا وجود محبت کی بنیاد پر۔ حدیث کہتی ہے لولا الحجہ لساخت الارض، اگر زمین پر حجت خدا کا وجود نہ ہو یہ زمین تباہ ہو جائے۔ تو بنی بھی ہے تو ان کی محبت میں، بچی ہوئی ہے تو یہی تو نام سنا ہوگا، ایک ہی مصرع یاد ہے مگر اتنا اچھا لگتا ہے مجھ کو کہ مصرع پڑھتا ضرور جب موقع ملتا ہے۔ مرحوم قیس گنگی پوری کا نام سنا ہے، عظیم شاعر ہے، اسی بات کو ان کا مصرع ہے، کہتے ہیں قائم کو خدا قائم رکھے، قائم سے زمانہ قائم ہے، سمجھ گئے؟ تو لیکن افسوس وہی ہوتا ہے نا کہ جن کی بنیاد پر ساری دنیا ہے، ہاں ان لوگوں کے لیے کیا 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 گیا؟ کربلا دیکھ رہے ہیں آپ، بقیہ اماموں کی حالت دیکھ رہے ہیں آپ، انہی کے صدقے میں کائنات ہے۔